السلام علیکم ویورز، میرے چینل پر خوش آمدید۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آج کی کہانی ہے انتقام الہی کے کچھ واقعات۔ سید سری کا بیان ہے کہ ایک رات ایک شخص میرا مہمان ہوا۔ میں نے اسے احترام سے بٹھایا اور رات کے وقت اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں کربلا کا ذکر آیا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور رو پڑا۔ میرے مہمان نے مجھ سے کہا، کیا بات ہے، تو اتنا پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ کربلا میں بدترین ظلم ہوا ہے اور حسین علیہ السلام کی مصائب نے تمام مصائب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، کیا تو کربلا میں موجود تھا؟ میں نے کہا، الحمدللہ میں موجود نہیں تھا۔ اس نے کہا، اس میں حمد کرنے کی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں قتل حسین علیہ السلام میں شریک نہیں ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے دن جن سے خون حسین علیہ السلام کا حساب لیا جائے گا، ان کی نیکیوں کا پلڑا انتہائی ہلکا ہوگا۔ مہمان نے کہا، کیا واقعی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا؟ میں نے کہا، جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حسین علیہ السلام کو ظلم و ستم سے شہید کیا جائے گا۔ حسین علیہ السلام کا قاتل آگ کے صندوق میں قید ہوگا اور دوزخ کا آدھا عذاب اس کے لیے مخصوص ہوگا۔ دوزخ میں اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے اور اس کے جسم سے ایسی بدبو ہوگی جسے اہل نار پناہ مانگیں گے، اور جب قاتلین حسین علیہ السلام کی جلد جل جائے گی تو انہیں دوسری جلد دے دی جائے گی تاکہ وہ عذاب علیم کا ذائقہ چکھتے رہیں۔ انہیں دوزخ کا گرم پانی پلایا جائے گا اور انہیں دوزخ میں سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ مہمان نے کہا، بھائی آپ ان باتوں پر ہرگز یقین نہ کریں۔ میں نے کہا، اس میں یقین نہ کرنے کا کون سا پہلو ہے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہ تو میں نے کبھی جھوٹ بولا اور نہ ہی مجھے جھوٹی خبر سنائی گئی۔ اس نے کہا، یہ بات کتنی عجیب ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام کے قاتل کی عمر طویل نہ ہوگی، جبکہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ میں اس وقت 90 سال کا ہو چکا ہوں اور بالکل تندرست ہوں۔ میں نے کہا، تو کون ہے؟ مجھے اپنا تعارف کرا اور یہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ اس نے کہا، میرا نام اخنس بن زید ہے اور عمر 7 کے حکم سے جن گھڑ سواروں نے حسین علیہ السلام کے جسم کو پامال کیا تھا، میں ان گھڑ سواروں کا سالار تھا۔ میں نے گھوڑوں کے سموں سے حسین علیہ السلام کے جسم کو پامال کیا تھا اور میں نے علی بن حسین کے نیچے سے چمڑے کا گدا کھینچا تھا جس سے وہ منہ کے بل زمین پر گرا تھا، اور میں نے صفیہ بنت الحسین کے کانوں سے گوشوارے اتارے تھے۔ صدی کا بیان ہے، جب میں نے اس ظالم سے یہ داستان سنی تو میرا دل جل کر راکھ ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ اس لعین کو کیسے ٹھکانے لگاؤں۔ اتنے میں دیے کی لو مدھم ہو گئی۔ میں اس کو صحیح کرنے کے لیے اٹھا کہ اس نے کہا، آپ تکلیف نہ کریں، یہ کام میں سر انجام دے دوں گا۔ وہ اٹھا اور جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ دیے کے قریب کیا تو اس کے ہاتھ کو آگ لگ گئی۔ اس نے ہاتھ مٹی پر مارا مگر آگ تیز ہو گئی۔ اس نے چیخ کر کہا کہ میری مدد کرو۔ میں اٹھا اور اس پر پانی اونڈیل دیا۔ جیسے ہی آگ پر پانی پڑا تو اس کے شعلے زیادہ ہو گئے۔ اس نے چیخ کر کہا کہ بتاؤ یہ آگ کیسے بجھاؤں؟ میں نے کہا، دریا بہہ رہا ہے، اس میں کود جاؤ۔ چنانچہ وہ لعین دریا میں کود گیا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ جیسے ہی پانی سے سر نکالتا تھا تو آگ کے شعلے اس کو چمٹ جاتے تھے اور آگ نے اسے یوں جلانا شروع کر دیا جیسے خشک لکڑی کو جلاتی ہے۔ چند لمحات بعد وہ لعین جل کر کوئلہ ہو گیا اور اس کا جسم پانی پر تیرنے لگا۔ کوفہ کے ایک لوہار کے متعلق مروی ہے، اس نے کہا، میں نے جنگ کربلا کے موقع پر بہت سا لوہا جمع کیا اور اپنے آلات اکٹھے کیے۔ عمر بن سعد کے لشکر کے ساتھ مل کر قادسیہ کی طرف آیا۔ میں نے فوج کے قریب اپنا خیمہ نصب کیا اور لشکر کے گھوڑے باندھنے کی کیلیں اور نیزے بنانے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ٹیڑھے نیزوں اور ٹیڑھے خنجر اور تلواروں کو سیدھا کرنے لگا۔ میں ان تمام کاموں میں ماہر تھا۔ اس کام سے مجھ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ کچھ دن بعد امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر کربلا میں پہنچے۔
اور ہم بھی کوچ کر کے کربلا میں پہنچ گئے اور ہم نے نہر کے کنارے اپنے خیمے نصب کیے۔ 7 محرم سے دریا پر پہرا لگا دیا گیا اور 10 محرم کو جنگ ہوئی۔ مجموعی طور پر اس سفر میں میرے 19 دن صرف ہوئے اور 19ویں دن میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ اہل بیت علیہ السلام کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ لایا گیا، جہاں کچھ دن انہیں زندان میں رکھا گیا۔ پھر ابن زیاد نے اس مظلوم قافلے کو شام روانہ کیا۔ چند دن گزرے تھے کہ میں ایک رات اپنے گھر میں سویا ہوا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور لوگ ٹڈی دل کی طرح میدان حشر میں جمع ہیں، اور پیاس کی وجہ سے ہر شخص کی زبان منہ سے نکل کر سینے پر لٹکی ہوئی ہے، اور میرا یہ خیال تھا کہ میں تمام اہل محشر میں سب سے زیادہ پیاسا تھا، اور زمین مجھے گرم تانبے کی طرح لگ رہی تھی، اور سورج سوا نصف پر تھا جس سے میرا دماغ پگھل رہا تھا۔ اگر اس عالم میں کوئی مجھے یہ کہتا کہ تم اپنا گوشت کاٹنے دو پھر تمہیں پانی ملے گا، تو یقیناً میں گوشت کٹوانے کو پیاس پر ترجیح دیتا۔ الغرض میں عذاب علیم میں مبتلا تھا کہ اچانک میں نے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا جس کے چہرے سے اتنا نور ٹپک رہا تھا کہ پورا میدان قیامت اس کی روشنی سے جگمگا گیا۔ وہ نورانی شکل والے بزرگ ایک گھوڑے پر سوار تھے اور ان کے جلوس میں لاکھوں انبیاء و اوصیاء اور شہداء موجود تھے۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور نورانی شکل والے بزرگ ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر گزرے۔ ان کا چہرہ بدر کامل کی طرح چمک رہا تھا۔ ان کے ساتھ لاکھوں فرشتے موجود تھے۔ اس سوار نے ایک فرشتوں کو اشارہ کیا۔ وہ فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے میری بازو کو پکڑا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ مجھے اپنی پہلی مصیبت بھول گئی، اور مجھے یوں لگا جیسے میرے بازو میں آگ کے انگارے چپ گئے ہوں۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ میرے بازو کو آہستگی سے پکڑے، مگر اس نے مزید سختی شروع کر دی۔ میں نے اس سے پوچھا، بندے خدا تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں خدائے جبار کا ایک فرشتہ ہوں۔ میں نے کہا، یہ بزرگ کون ہے؟ اس نے کہا، یہ حیدر کرار علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا، ان سے پہلے کس کا گزر ہوا تھا؟ فرشتے نے کہا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں نے کہا، میں نے علی علیہ السلام کا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے تجھے مجھ پر کیوں مسلط کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ خود انہی سے پوچھ، وہاں تیرے دوسرے بھائی بھی موجود ہیں۔ جب میں وہاں گیا تو مجھے وہاں عمر بن سعد دکھائی دیا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ وہاں موجود تھے جنہیں میں نہیں پہچانتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ عمر بن سعد کے گلے میں لوہے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں اور اس کی آنکھوں اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ باقی افراد بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ پھر ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ ایک بلند کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ 2 بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے فرشتے سے پوچھا، یہ 2 بزرگ کون ہیں؟ فرشتے نے بتایا کہ یہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، علی تم نے کیا کیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمام قاتلین حسین علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا ہوں۔ جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ میرا تعلق قاتلین حسین علیہ السلام سے نہیں تھا۔ یہ سوچ کر میرے حواس بجا ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں میرے سامنے پیش کرو۔ جب بھی کوئی قاتل حسین علیہ السلام پیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھتے کہ تو نے کیا کیا تھا، اور ہر قاتل اپنا اپنا ظلم بیان کرتا تھا۔ کسی نے کہا کہ میں نے حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا، کسی نے کہا کہ میں نے حسین علیہ السلام کے خیام لوٹے، کسی نے کہا کہ میں نے حسین علیہ السلام کے بیمار بیٹے کو تازیانے مارے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ظالم کا ظلم سن کر رو رو کر کہتے، بابا آدم علیہ السلام، بھائی ابراہیم علیہ السلام، بھائی نوح علیہ السلام، دیکھو ان لوگوں نے میری اولاد سے کیا سلوک کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کر دوسری انبیاء بھی رونے لگے، اور ان کے رونے سے میدان محشر لرزنے لگا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ پر موکل فرشتوں کو حکم دیا جو انہیں گھسیٹ کر دوزخ میں لے گئے۔ اس کے بعد ایک ترخان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو ترخان نہیں ہے؟
اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اور تو کچھ نہیں کیا تھا، البتہ حسین بن نمیر کے خیمے کی درمیانی لکڑی تیز ہوا سے ٹوٹ گئی تھی، میں نے وہ لکڑی جوڑی تھی۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے اور فرمایا تو نے ظالموں کے لشکر میں شریک ہو کر ان کی تعداد کو بڑھایا تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے دوزخ میں بھیج دو۔ لوہار کا بیان ہے کہ جب میں نے ترخان کا انجام دیکھا تو مجھے بھی اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا، پھر مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے میرا ظلم پوچھا تو میں نے انہیں اپنی داستان سنائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے متعلق حکم صادر کیا کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں نے ہر شخص کو اپنا خواب سنایا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے خواب کے چند روز بعد لوہار کی زبان خشک ہو گئی اور اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہو گیا اور اس کے تمام دوست اس سے نفرت کرنے لگے اور اس کی بقایا زندگی شدید غربت اور لاچاری میں بسر ہوئی۔